تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوئے. ظاہر بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہو جائیں. سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی جناب ابی طالب کی اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب کی, چچا عباس کی. اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن سپورٹ تھی. اور مولا علی کی سپورٹ اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی. پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سپورٹ تھی. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے, چھوٹی عمر سے بعد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال کے درمیان. بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی الاسلام کا ساتھ انہوں نے دیا. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن مسعود, عمار بن یاسر, یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ. سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا, اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی اس وقت جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تا وقت ہے کہ 14-15 سال, عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا تھا. لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ تھے؟ آپ کے چچا تھے, آپ کے قریبی رشتہ دار تھے, بنو ہاشم تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی الاسلام کا ساتھ دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا, حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے, اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النحر کا خطبہ ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ, کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا. تو پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کیا. سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا نا. اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا, لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا, ود ان فیو ایئرس کتنی بڑی چینج آئی. پورے یعنی پیشن کے ساتھ, حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں تھے, عرب کے قبائل بھی مرتد ہو گئے, پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے ہیں. اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہیں بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی سپر پاور. ورفعنا لک ذکرک, اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو, نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو. پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر. اس کے اوپر میں پیچھے چونکہ گفتگو کر چکا ہوں, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. اس کانٹیکسٹ میں میں نے ساری گفتگو کر لی ہے. اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں, ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کی خاطر, یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے غور طلب ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, نہیں, ورفعنا لک, ہم نے بلند کیا تیری خاطر تیرا ذکر, یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند. سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لیں, اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے, دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُ تسلیما, سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ